السلام علیکم سامعین، دس از حماد اور آپ سن رہے ہیں UMT کیمپس ریڈیو FM 98.2 The Voice of UMT. ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت ہی زبردست پروگرام میں جس کا میں آئی ایم اسپیسیفکلی ویری بگ فین آف دس اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیفٹی اسپیکٹرم. تو ہمارے گیسٹ جو ہمارے سر ہیں، جو بیسیکلی اس پروگرام کے جو مین اسپاٹ لائٹ ہے، آلدو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بٹ یقیناً ان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. وہ PhD اسکالر ہیں اور ابھی کرنٹلی DPSA سے PhD کر رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ وہ بھی BS اور ADP کے پروگرامز کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تھیسس بھی کر رہے ہیں پاکستان نیوی کے حوالے سے، اور کالم نگار رہ چکے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے. ابھی بھی کبھی کبھی کالمز ان کا ہو تو وہ ضرور لکھتے ہیں، اینڈ بہت شوق سے ان کے کالمز پڑھے جاتے ہیں. میڈیا کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہ چکی ہے 2007 سے لے کر 2022 تک. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سر بلال. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. اتنا پیارا آپ نے انٹروڈکشن دیا کہ آئی ایم فلیٹرڈ. نہیں سر، یو ڈیزرو اٹ. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، سو وی ریئلی لک فارورڈ ٹو اٹ. ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. تو سر آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات، اور یہ جو آپریشن سندور ہے، یہ سندور 2 ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ جو ان کی خالی کھوکھلی دھمکیاں ہیں انڈیا کی، اور اس کے علاوہ سر جو وکرانت کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ 23 کو کہا تھا کہ جی ہم نے وکرانت نکال دیا ہے، اور 27 کو وہ واپس اپنی بیس میں چھپ جاتا ہے آپریشن سندور سے پہلے ہی. تو سر یہ جو ہر دوسرے دن خبر آ رہی ہے کہ جی وکرانت از آن دا لوز اور خدا نخواستہ پاکستان نہیں بچے گا، وٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ یار اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ سکے. اور آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ 27 اپریل کو وکرانت واپس چلا گیا تھا، یعنی کہ انڈین نیوی نے آپریشن سندور کے اندر ہم نے دیکھا بہت ہی پیسو رول جو ہے وہ ادا کیا، جبکہ ہماری نیوی اتنی سخت الرٹ تھی کہ ان کا جہاز آتا ہے ریکونیسنس کا سرویلنس کے لیے، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. بالکل. اور پورے آپریشن سندور کے اندر انڈین بھی ایک بڑی عجیب قسم کی قوم ہے. مجھے ان کی ویسے سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب آپ کو موقع پڑ گیا تو آپ خاموش رہے، اور 2 مہینے کے بعد آپ کے ایئر چیف کو یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کے 6 جہاز گرائے تھے اور بیس پہ کھڑے ہوئے C-130s بھی کیے تھے. اسی طریقے سے اب میں نے ریسنٹلی دیکھا سنا جو انڈین نیول چیف جو ہے اس نے کہا کہ اس دفعہ تو جی ہم فلاں کر دیں گے. تو بھائی سندور 1 میں آپ کدھر تھے یار؟ فیکٹ آف دی میٹر از ایڈمرل ہارون صاحب، ان سے جب بھی بات ہوتی ہے تو سر یہی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو انڈیا اپنا ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آئے، تاکہ تاریخ میں پہلی دفعہ پتہ چلے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ گرایا گیا. اور میں آپ کو ایک بڑی فرینک بات بتاؤں، پاکستان نیوی بہت چھوٹی نیوی ہے، لیکن اس کو پاکستان بننے کے بعد سے اب تک انڈین نیوی پہ ایک سائیکولوجیکل ایج ہے. آپ کو یاد ہوگا 65 کی وار کے اندر دوارکا، پوری پاکستان نیوی 7 کے 7 شپس جو ہیں وہ دوارکا پہ حملہ کر رہے ہیں، اور پوری جنگ کے اندر ہمیں انڈین نیوی پھر نظر نہیں آتی کہ دوارکا کا کچھ بدلہ ہی لے سکے. پھر 71 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت ایک پریشانی میں گرفتار ہیں کہ ہندوستان کی انویسٹمنٹ سے، ہندوستان کی ابیٹمنٹ سے ایسٹ پاکستان کے اندر ایک معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے. اور پروپیگنڈا، انڈیا ہمیشہ سے اصل میں پروپیگنڈا میں ہم سے بہت آگے رہا ہے، سائیکولوجیکل وار میں بہت آگے رہا ہے، لیکن اس دفعہ تو اس میں بھی وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ 2019 سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حالات میں بھی کہ جب ہمارے تقریباً 2.5 ڈویژن جو ہیں وہ انڈیا کی 9 سے 10 ڈویژن کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری نیوی کی ٹوٹل 10 گن بورڈز ہیں، لیکن وہ 10 گن بورڈز بھی اس بے جگری سے لڑ رہی ہیں کہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی. کراچی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، دوسری دفعہ آتے ہیں، لیکن پھر ہماری ایک ہنگور جو ہے ایڈمرل تسنیم ریٹائر ہوئے، ایڈمرل کے رینک سے ہوئے کمانڈر تسنیم جو احمد تسنیم اسے کمانڈ کر رہے ہیں. اور ہنگور 2nd ورلڈ وار کے بعد پہلا کل کرتی ہے جب وہ INS ککڑی کو گراتی ہے. اچھا. تو ککڑی جب گرتی ہے تو کرپان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ان کا فریگیٹ ہے، سب میرین ہنٹر ہے. تو اس کا جو کیپٹن ہے
وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہٹ کروں ہنگور کو, کیونکہ ایک دفعہ سب میرین آپ کے سامنے ریویل ہو گئی تو پھر وہ سٹنگ ڈک ہے. بالکل ایسی. لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ ہماری ٹریننگ ہماری افواج کی ایسی ہے کہ ایڈمرل تسلیم وہاں پہ ہی مینوور کرتے ہیں, دوسرا ٹارپیڈو فائر کرتے ہیں جس پہ کرپان جو ہے ادھر سے دوڑ لگا دیتا ہے. اس دفعہ بھی یہی ہوا, انہیں پتا تھا کہ بھائی سٹنگ ڈک ہے, ایئر کرافٹ کیریئر سٹنگ ڈک ہے, اور پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ میزائل کی کیپیبلٹی ہے, اور ہماری جو ڈاکٹرائن ہے جو پاکستان نیوی کی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ نیوی کی تعداد تھوڑی ہے اس وجہ سے جو پاکستان کے بیسٹ لوگ ہیں وہی انڈکٹ ہوتے ہیں پاکستان نیوی کے اندر, اور خاص طور پہ جو ہمارے امیر البحر ہیں جس طرح اس وقت ہمارے ایڈمرل نوید صاحب ہیں, وہ اسپیشل توجہ دیتے ہیں کہ کم وسائل کے اندر ہم پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا سکیں. تو انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم اپنا چاہے وکرمادتیہ لے کے آئیں یا INS وکرانت لے کے آئیں, وہ سٹنگ ڈک ہوگا اور پاکستانی نیوی بہت مزے سے شکار کرے گی. اسی وجہ سے باتوں تک تو وہ بہت ٹھیک ہیں, باتوں سے آگے مجھے نہیں لگتا کہ انڈین نیوی کبھی کوشش کرے گی کہ پاکستان نیوی کو وہ چیلنج کر سکے. بالکل سر, وہ ان کا خاصا ہی نہیں ہے, دس از ناٹ دی ڈومین. نہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ خواب وہ دیکھے جو آپ پورے بھی کر سکیں. صحیح کہہ رہے ہو, اور یہ خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ خوابوں کی وجہ ہے ان کی فلمیں بنتی ہیں, اور ان فلموں کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اجے دیوگن یا وہ جو بھی ہے یار عجیب ان کے نام ہیں, انہی کی طرح ان کے سولجرز ہوں گے, اور وہ باہر آئیں گے, لاہور کے اندر آئیں گے, لاہور پورٹ پہ قبضہ کریں گے, پھر اس کے بعد فیصل آباد کے پورٹ پہ پتہ نہیں کس سمندر کے ذریعے یہ آنا چاہ رہے ہیں, یہ کریں گے. تو بیسیکلی یہ صرف ایک وہ ڈان کیوٹے کا آپ نے سنا ہوگا, خوابوں کے اندر جنگیں لڑ رہا ہے, اس کا ہیرو ہے, تو یہ بھی وہ ایسے وہی ہیں, اس سے زیادہ کچھ. میرے خیال سے وہ ٹرم انہی کے لیے وہ کمبائن کی ہوگی, فولز پیراڈائز میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہندو توا آئیڈیالوجی کو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سپورٹ مل رہی ہے. ان کی 60s کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہندو ایک وے آف لائف ہے, یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے, لیکن ہندو توا ایز اے ریلیجن کے طور پہ اسے پیش کرتی ہے. پھر اس آئیڈیالوجی کے اوپر قائم رکھنے کے لیے آپ کو نیشنلزم کی, ہندو نیشنلزم کی ضرورت ہے. تو وہ نیشنلزم کی خاطر مودی صاحب جب سے ہیں آپ کو یہ حرکتیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے میرے خیال میں 0 آؤٹ آف 0 ہے. Absolutely. So while we are at it, ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈیا کی آئیڈیالوجی اور ان کی جو الیکشنز کا ہم نے ابھی ہلکا سا ذکر کیا. تو ابھی کے جو بہار کے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو یہاں پر جو بام بلاسٹ کا سلسلہ ایک دم سے شروع ہو گیا ہے انڈیا میں, اور اکراس دا بارڈر بھی 1-2 انسیڈنٹس. تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے الیکشنز کا وقت قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ہیپننگ ہوتی رہتی ہے ان کے اینڈ سے؟ اچھا, اس میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گا, ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ بھی ہوسٹ کر رہے تھے, بات ہماری جی بالکل 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا تو اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے, لیکن ہندو جو ہے, جو یہاں کے بسنے والے لوگ ہیں, میں ہندو سے کئی دفعہ لوگ غلط لے جاتے ہیں, میں کسی ریلیجن کو نہیں, میں ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کو, ایک سوشل جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جب بھی میں ہندو کا ذکر کرتا ہوں, وہ چاہتا یہ ہے کہ انگریز کے قریب ہو اور پھر وہ رول کرے پاکستان یا مسلمانوں کے اوپر. اور آپ کو 1887 کی وہ تقریر بھی میرٹھ کے اندر جو سر سید نے کی کہ اگر آج یہاں سے انگریز چلا جاتا ہے, اپنی فوج بیوروکریسی لے جاتا ہے, تو کون حکومت کرے گا, کیا ہندو مسلمان کو حق دے گا, وہ سوال ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر آپ جب سٹرگل دیکھتے ہو, کانگریس ایک انگریز بنا کے دیتا ہے ہیوم, جس کے اوپر ہندو ڈومینیشن ہے, ہمیشہ وہ میجورٹیزم کے اوپر بات کرتی ہے. سو ہندو کو یہ پتہ ہے, اسی لیے سیکولر کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ باقی قومیں بھی کہیں کہ جی سیکولرزم میں, لیکن کیونکہ ڈومینیشن جو ہے 85% جو ہند کی آبادی ہے وہ ہندو ہے. سو آخر میں تو ہندو نہیں آگے آنا ہے نا, آخر میں تو اسی فریم آف مائنڈ, اس سوشل سٹرکچر نہیں آگے آنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب کانگریس کی وزارتیں آتی ہیں یہاں پہ 37 to 39, ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظالم مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہیں, عربی اردو کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, مسلمانوں کے بزنسز خراب کیے جاتے ہیں, اور ایک اچھا خاصا اسی وجہ سے جب یہ 2 سال کے بعد جاتی ہیں تو جناح کہتے ہیں کہ آپ یوم نجات منائیں, یوم تشکر منائیں کہ ہندو سے اس سیٹ اپ سے ہماری جان چھوٹ گئی, پھر پاکستان بن جاتا ہے. بیسیکلی اگر پاکستان کیوں ایک نیسیسٹی بنتا ہے مسلمانوں کی, تو آپ کو
یہ چیز ساری صرف کانگریس کے ان 2 سالوں کے اندر سمجھ آ جائے گی جو آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. اس کے بعد پاکستان بن جاتا ہے, ہمارا پانی روک دیا جاتا ہے, ہمیں جو پیسے ملنے ہیں جو ہمارے وراثت کے اندر انگریز کے ٹریجری کے جو ہمیں ملنے ہیں, ہمیں وہ پیسے نہیں دیے جا رہے, وہ ہمیں ویپنز نہیں دیے جا رہے, ہمارے پاس بیوروکریسی نہیں ہے, ایک بہت ہی عجیب قسم کی. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے, ایک ایسا نیریٹو جس کے اندر پاکستان ولن ہے. اور یہ انڈین پالیسی میکرز چاہے وہ سیکولر ذہنیت کے ہوں یا چاہے وہ ہندو توا کے ہوں, تو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ شاید ہندوستانی لیڈرشپ یہ سنتی ہے, سمجھتی ہے کہ پاکستان کا وجود بیسیکلی ان کے وجود کا جواز ہے. تو اسی وجہ سے آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں, آپ ان کے گانے دیکھ لیں, آپ ان کے پولیٹکس دیکھ لیں, اس میں پاکستان سینٹرک بات ہوتی ہے. دوسری طرف اگر آپ اپنی طرف آ جائیں تو ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے بھائی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں کس وجہ سے پرواہ, ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں, ترقی کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پاکستان کی فلمیں نہیں نظر آئیں گی, ڈرامے نہیں نظر آئیں گے جس کے اندر ہم ٹارگٹ کر رہے ہوں. سو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا, بلکہ آپ تو اس وقت بہت چھوٹے ہوگے, جب میں یونیورسٹی کے اندر تھا 2003-05 کی بات ہے, تو مشرف کا دور تھا, تو میچز تھے, ایک بہتری لانے کی کوشش کر رہے تھے, پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی چل رہی تھی. تو میرے کئی دوست میچ دیکھنے کے لیے انڈیا گئے, اسی طرح انڈیا کے لوگ یہاں پہ آئے, اور یہاں پہ جو ہندوستانی آئے انہوں نے کہا پاکستانیوں نے ہمیں ایسے ویلکم کیا کہ کوئی دکاندار ہم سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے آپ مہمان ہو, لیکن دوسری طرف ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا, آپ کو یاد ہوگا 2015-16 کے اندر جب PIA کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا ہندوستان کے اندر, تو انہوں نے الزام لگا کے ان کے ریسٹ ہاؤس, ان کے ہوٹل جو ہیں, ان پاکستانیوں کو جو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئے تھے ان کو سر ڈانپنے کے لیے, جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور کیا خوف ہوگا ان کا کہ اینیمی ٹیریٹری کے اندر کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سو ہم ان سے بہت مختلف ہیں. ان کا سروائیول پاکستان کے خلاف ہی ہے. پاکستان جو ہے وہ نہ ہو تو ہندوستان کو لگتا ہے کہ وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. تو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا یہی سیدھا سا جواب ہے کہ یہ دشمنی ون سائیڈڈ ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ ان کی سائیڈڈ ہے, اور وہ خود ہی اس افریت کے اندر, اس چیز کے اندر جو ہے وہ جو ہے رنگ بھرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. بالکل سر. ویل اب ہم چونکہ ہمارا ٹاپک ایک بات سے دوسری بات ہماری نکلتی جا رہی ہے, تو میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا یہ پوچھتے ہوئے کہ سر نوٹمز جو آج کل ایشو ہوئے ہوئے ہیں ہمارے اینڈ سے, تو یہ آپ کو کیا اس کے بارے میں کہنا ہے, آپ کو کیا, آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے؟ اصل میں جو نوٹمز جو ہے نا, اس کا مطلب ہے نوٹس ٹو ایئر مین جو ہے. بالکل. تو یہ جہازوں کے لیے, ایئر ٹریفک کے لیے ہوتے ہیں. عموماً نوٹم جو جاری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہو یا کوئی میزائل آپ نے کسی ویپن کا ٹیسٹ ہو, تو آپ جہازوں کو, کمرشل ایئر لائن کے جہازوں کو بچاتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ آ نہ جائے. تو انڈیا نے یہ نوٹم کی گیم شروع کی ہے. اسی طریقے سے جو ہے سمندر کے اندر بھی وہ جاری کر رہے ہیں کہ وہاں ان علاقوں کے اندر شپس نہ. میرا اپنا انالیسز ٹو بی فرینک وہ یہ ہے کہ سندور 1 کے اندر شرمندگی کے بعد, اور شرمندگی کی سب سے بڑی مثال یہ, اگر کوئی انڈین اسے سن رہا ہے تو اسے میں کہوں گا کہ یار وہ آپ کو 2-3 مہینے کے بعد یاد آتا ہے کہ آپ کے یہ ایکسپلوئٹس تھے, اور انیشل 1-2 مہینے آپ خاموش, آپ کی لیڈرشپ رہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی فوج, آپ کی نیوی, آپ کی ایئر فورس آپ سے جھوٹ بول رہی ہے. اور اب جیسے ہی یہ الیکشنز آتے ہیں تو ایک جنگی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا کی جاتی ہے ایکسرسائزز کے نام پہ. اس کو میں 2 طریقے سے لوں گا. اگر بڑے لیول پہ دیکھو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سندور کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ کوئی 30 دفعہ تو کہہ چکا ہے. پہلے اس نے کہا 6 جہاز پاکستان نے گرایا, وہ 8 کے اوپر آ چکا ہے. اور امریکہ اس وقت, اگر آپ مانیں نہ مانیں, اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور ہے سٹل, جو پوری دنیا کے اندر بیسز رکھتی ہے. اس کا انٹیلیجنس, اس کی ٹیکنالوجی ابھی بہت سپیریئر ہے. جب ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے 8 جہاز گرائے ہیں یا 7 جہاز گرائے ہیں, تو دوسری طرف آپ کے تو کسی ایکسپلوئٹ کی, آپ کا تو وہ اتحادی ہے, کیونکہ آپ تو اس کے کیا کہتے ہیں جو اس نے ایک سیٹ اپ کوارڈز کا بنایا ہے اس میں بھی حصہ ہو. ہر چیز میں امریکہ آپ کو آگے کر رہا ہے. سو انڈیا کی پوزیشن بہت گری سندور جب انہی کی مانگ میں بھر دیا پاکستانی فوج نے بنیان المرصوص کے ذریعے. تو اب کیا ہے کہ جنگ تو آپ نے لڑنی نہیں, کیونکہ آپ کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کے پروین ثانی نے کہا تھا پاکستان ایک ملٹری پاور ہے, فورس نہیں ہے, ایک پاور ہے. جو
اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا اور اپنے جو ہے پروفیشنلی اتنی ساؤنڈ ہے کہ وہ رزلٹ لینا جانتی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کبھی نارتھ ایسٹ کے اندر نوٹم جاری کر دیتے ہیں, وہاں پہ ایئر ڈرل شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ سمندر میں کر دیتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے بارڈر کے اوپر کر دیتے ہیں, کبھی آپ کی فوج جو ہے ان کے مینوور شروع ہو جاتے ہیں چکن نیک کے اندر. بیسیکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ انڈین لیڈرشپ یہ امریکہ کو سگنل دے رہی ہے ایک طرف کہ جناب ابھی بھی ہم میں طاقت ہیں بھائی, ہمیں اس طریقے سے رسوا نہ کرو, ابھی بھی ہم بہت بڑی چیز ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی عوام کو یہ میسج دے رہی ہے کہ دیکھو ملٹرائز, اب تو دیکھو ایئر چیف بھی پاکستان کے خلاف دھمکیاں دے رہا ہے, کیونکہ ایک کنسٹرکٹ ریالٹی ہو رہی ہے نا. ان کا نیول چیف جو پہلے نہیں بولتا تھا وہ بھی دے رہا ہے, سی ڈی ایس بھی دے رہا ہے, ان کا آرمی چیف بھی جو ہے ہر دوسرے دن ایک بیان داغ رہا ہے, اور دھمکی جو ہے امیز طریقے سے وہ بات کر رہا ہے. بھائی دھمکی کو مٹیریلائز کرنا اصل بات ہوتی ہے, اور آپ اسے مٹیریلائز نہیں کر سکے جب آپ مئی میں آئے. ہم لوگوں نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا کیا. آپ تو اپنے کیا نام ہے برہموس بھی یوز کر رہے ہیں, اپنے رافیل بھی یوز کر رہے ہیں, اور ہم نے کیا یوز کیا, ہم نے اپنی آرٹلری یوز کی, فتح 1 فتح 2 کیا. ابھی تو بھائی ہماری انوینٹری کے اندر وہ چیزیں پڑی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن وی آر اے پیس لونگ کنٹری, ہم امن چاہتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں کہ جو غربت ہندوستان میں ہے, جو خطے کے اندر ہے, وہ ڈائلاگ کے ذریعے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو. اور آپ اس کو کمزوری سمجھتے ہو, اور کمزوری سمجھ کے جب آپ پہلگام کے بعد آتے ہو اور جیسے ہی آپ کا منہ لال ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو, اس کے بعد یہ سندور ابھی چلے گا, اور سندور 2 کو آپ چلا کے, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں خود بڑا, اب تو مجھے ہنسی آتی ہے, پہلے تو میں تھوڑا سا سیریس لیتا تھا. وکرانت نکل آیا ہے, اور بھائی وکرانت نکل آیا تو وکرانت نے اپریل کے اندر نکلا اور اپریل میں ہی چلا گیا. سندور میں کیا کر لیا؟ اگر آپ ہمیں دھمکی اس چیز کی دے رہے ہو کہ وکرانت نکل آیا, تو بھائی وہ تو سٹنگ ڈک ہے, وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو سنک اٹ. اور جب وہ ڈوب جائے گا تو کہاں پہ اپنی شکل دکھاؤ گے کہ تاریخ میں پہلا ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان نیوی نے گرا دیا. ایسے ہی سر باتیں ہیں بھائی, یہ باتیں ہیں, ان کی آپ باتیں گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, وہ صرف just talk and no actions. ظاہری بات ہے. ہم کب کا سن رہے ہیں, اب تو وہ نوٹم آتا ہے نا, پہلے تو سیریس ہم لیتے تھے یار نوٹم جاری کر دیا, کوئی جنگ کا خطرہ ہے. اب تو پاکستانی عوام کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ کہتی ہے یار یہ مذاق, ایک نیا لطیفہ آ گیا ہے. اور اگر آپ ٹویٹر کو مانیٹر کرو, فیس بک کو مانیٹر کرو, تو جس طریقے سے پاکستانی بچے, میں اب اپنے آپ کو, کیونکہ میں آئی ایم ان لیٹ 40s, تو اپنے آپ کو بڑا آپ کی عمر کے ہمارے جو نوجوان جو ہیں جس طریقے سے انہیں لتاڑ رہے ہیں, تو بھائی اب تو آپ سائیکولوجیکل بھی مار کھا رہے ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو, کبھی آپ ہمارے جو ویسٹرن نیبرز جو ہیں ان کے کو پٹکیاں بڑھاتے ہو, وہ اپنے کمپلیکسز کی وجہ سے ہمارے ساتھ جنگ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جنگ میں کیا ہے بھائی, آپ ہمارے بہت ایسیمیٹری ہے, جنگ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس بھائی چارے کو جو ایک مسلم بھائی چارہ ہے اس میں ہندو کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی پوزیشن کو ضرور مسلمانان جو دنیا ہے, عالم ہے, ان کے سامنے گرا رہے ہو. کبھی ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے اب ان کی جو پپٹ رجیم تھی حسینہ واجد کی وہ جا چکی ہے, تو کبھی یہ ادھر سے ان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی وٹ مائی انالیسز از کہ امریکہ کو بھی یہ پتا چل گیا ہے, چائنا تو بہت دور کی بات ہے. بالکل, چائنا تو بہت دور کی بات. الائنسز کی بات کی یہ انڈینز کے, تو الائنسز سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ ابھی انڈیا کے جو بلاسٹ ہوا ہے, چھوٹتے ہی انہوں نے بلیم کس کو کیا ہے, ٹرکی کو. ترکی کو بلیم کر دیا, کیوں؟ وہ ٹرکی کو نہیں, انہوں نے کہا وہ نائٹریٹ آکسائڈ جو ہے وہ ابھی بھی ان اکاؤنٹیبل ہے. وہ کیوں نہیں یار, ٹرکی کو بھی کریں گے, وہ بنگلہ دیش کو بھی کریں گے, یہ ہر اس ملک کو کریں گے جس سے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تاکہ ایک نیریٹو تیار کر سکیں. لیکن بھائی دنیا بڑی تیز ہے, دنیا صرف ایک سیٹلائٹ امریکنز کی نہیں لگی ہوئی, ویسٹرن اور بھی بہت سے ملک ہیں جن کی, پھر سب سے بڑھ کے چائنیز جو اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے ہیں, ان کی سیٹلائٹس لگی ہوئی ہیں. یہ جتنا کچھ بول رہے ہیں یہ سارا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. مزے کی بات کیا, آپ کو یاد ہوگا جب سندور ختم ہوئے, انہوں نے کہا کہ ٹرکی کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے, ان کی ہم ٹورزم انڈسٹری گرا دیں گے. یار فار گاڈ سیک یار, تم کیا گراؤ گے یار, نہیں جاؤ گے تو ٹرک زیادہ خوش ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھبے کٹنی, تو یہ مودی صاحب کی سرکار ایک پھبے کٹنی جو ہے نا, اس کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے FATF میں ہمیں پھنسایا, ہم بڑی عزت سے باہر آ گئے. ہم جو یہ چال چلتے ہیں دنیا جانتی ہے.
اب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جہاز پاکستان کے گرا دیے اور نور خان بیس پہ کھڑے ہوئے اتنے جہاز ہم نے تباہ کر دیے. یار دنیا کو پتہ ہے, اسی لیے آپ نے کبھی سوچا ہے, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے اس کا ریئیکشن دیا ہو؟ نو بڈی کیئرز بیکاز دے نو دیئر آل پالیٹکس. جیسے ان کے چانکیہ نام کے گرو نے ان کو سکھایا تھا, یہ ان کی ساری پالیٹکس جھوٹ کے اوپر ہے, اور اب دنیا بہت کچھ جانتی ہے. جی جی. تو سر میرا آپ سے, چونکہ ہم نے اپنی آڈینس کا بھی خیال رکھنا ہے, اب یہ نہ ہونا کہ وہ کہیں کہ یار زیادہ بور ہو رہے ہیں, تو نہیں گائز ہم آپ لوگ کو بالکل بور نہیں کر رہے. سو دس از گن بی مائی لاسٹ کوسچن فرام سر, کیونکہ اٹ از آر, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سر نے تھوڑا سا ٹائم ہم غریبوں کو دیتے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایون ڈیورنگ دا شو. تو سر مائی لاسٹ کوسچن وڈ بی فرام یو کہ ابھی میرے نظر سے نا پچھلے دنوں نیوز ایک گزری ہے ریگارڈنگ سری لنکن ٹیم جو بھی آئی ہوئی ہے فیصل آباد میں. جی جی بالکل. تو سر یہاں پر ہوا یہ کہ سری لنکن ٹیم کے 12 پلیئرز نے ریکویسٹ پٹ کر دی کہ ہم نے واپس اپنے ہوم ٹاؤن آنا ہے بیکاز آف دا ایسکیلیٹنگ پولیٹیکل ایشوز اینڈ یہ وار ایشوز جو کہ بھائی آپ کی والی بات کی ہوا میں ہی ہے, لیکن چلو وہ اب جب اس چیز سے ڈر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشنز لکھی, لیکن اب سری لنکن بورڈ نے یہاں پر جو پاکستان کے لیے اسٹینڈ لیا کہ نہیں, اگر آپ لوگ وہاں سے واپس آؤ گے تو 2 سال کا بین آپ لوگ کے اوپر لگے گا, پھر آپ لوگ 2 سال تک نہیں کھیل پاؤ گے کہیں پہ بھی انٹرنیشنلی. تو اس پہ پھر اس کے بعد دوبارہ 8 پلیئرس نے کہا کہ نہیں ہم نے پھر بھی جانا ہے, لائک دے ور ریڈی ٹو ٹیک دا بلیم یا ٹو ٹیک دا بین. لیکن پھر جب انہوں نے اس کو وین دے تھنک اٹ تھورلی, انہوں نے اس کو جب سوچا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, تو ان کو پھر احساس ہوا کہ نہیں دس از اے فولش تھنگ ٹو ڈو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم کا یہ جو ان فیکٹ جو سری لنکن بورڈ کا جو موقف ہے, جو ان کا فرم سٹینڈ اور سٹانس ہے ود پاکستان؟ اصل میں تھوڑا سا میں آپ کے سوال سے ہٹ کے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے نا, اس کے جتنے بھی ہمسائے ہیں سب اس کے ساتھ خفا ہیں, اور اس نے ہر ملک کے اندر, اپنے ہمسائے ملک کے اندر ٹیررزم کو توڑ پھوڑ کو فروغ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ LTTE لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلم, میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے. اس کی جو بنیاد تھی یہ بیسیکلی ایک تحریک چلی, اب تو پولیٹیکل پارٹی ہے DMK 60s کے اندر, اور وہ کیونکہ تامل نیشنلسٹ تھی تو انڈیا کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں تامل آزادی کا نہ اعلان کرنا ہے. سو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا سری لنکن تاملز کو, اور آپ کو پتہ ہے 70 سے لے کے 2005 تک جو ہے ہزاروں سری لنکن فوجی سویلینز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. اور کیونکہ سری لنکا ہمارا ایک پرانا دوست ہے, آپ کو یاد ہوگا 71 کے اندر بھی جب ہمارے جہاز فوجی یہاں سے جا رہے تھے, ایک بہت بڑی مس پرسیپشن ہے, اور اس لیے میں اپنے ویورز کو کہوں گا شرمیلا بوس کی کتاب ہے, اسے آپ ضرور پڑھیں. آپ کریں گے ڈیڈ اویکننگ ریکننگ, ایسے ہی اس کا نام ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن آپ کریں گے شرمیلا بوس کی وہی پہچان ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے ریالٹی کو کریٹ کیا, جبکہ ایسٹ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو حسینہ واجد یا پھر انڈین میڈیا جو ہے وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کیا. ہماری تو بھائی وہاں پہ 1 ڈویژن آرمی موجود تھی, اس کے بعد 2 ڈویژن آرمی ہم نے بھیجی, وہ بھی وایا سری لنکا جاتی تھی. سری لنکا ہمارے ساتھ کھڑا رہا اس کے اندر, کیونکہ گنگا کا ہائی جیک کا ایک ڈرامہ کیا انڈینز نے, اور ہماری اوور فلائٹس جو ہیں وہ ختم کر دیا. ہمارے جو فوجی جا رہے تھے وہ بھی ٹینک اور توپوں کے بغیر جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ پریشر کو, انڈین پریشر کو وہ کر سکیں. اسی طریقے سے جو LTTE کا میں نے آپ کو بتا دیا, انڈیا نے ہر جگہ پہ حق مارنے. اب نیپال دیکھ لو, نیپال کانسٹیٹیوشنلی دنیا کا واحد ہندو ملک ہے, لیکن 2015 میں اس مودی نے جو اس کا بلاکیڈ کیا تاکہ وہ سر جھکائے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج نیپال بھی چائنا کے اور قریب ہو گیا. BRI کا ایک منصوبہ بھی ادھر سے گزر رہا ہے. چائنا نے پہاڑ کاٹ کے سرنگوں کے ذریعے روڈ لنک دیا اور ریل لنک دیا تاکہ تجارت جو ہے آئندہ خراب نہ ہو, جو انڈیا نے کی. اسی طریقے سے آپ بھوٹان آ جائیں, بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی فورن پالیسی اور اس کے پروٹیکشن کے نام پہ انہوں نے بدماشی کی وہاں پہ, اور بھوٹانیز کو بھی یہ اب آ گیا وہ چائنیز سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ بلوچستان سے شروع ہو جائیں اور پورے پاکستان میں دیکھیں, جہاں پہ ٹیررزم کا نام آئے گا وہاں پہ آپ کو انڈیا نظر آئے گا. آپ مجھے اس ملک کا نام بتائیں کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور اس ملک کی سرکار, اس ملک کا میڈیا جو ہے ہندوستان کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, ایسے میں سری لنکا اور پاکستان کے جو ہیں, ہم نے ان کی مدد کی ڈیورنگ جب یہ ان کی خانہ جنگی
चल रही थी, हमारे अच्छे दोस्त हैं जी। श्रीलंकन ऑफिसर्स और इनके जो फौजी हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन हुए, हमने इनको हर तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी ताकि ये उस मैनेस ऑफ टेररिज्म से जान छुड़ा सकें। तो ये श्रीलंका ने वो ऑनरेबल दोस्त होने का एक किया है कि इंडियन प्रोपेगेंडा जो एक नैरेटिव वॉर है, एक आम बंदे को क्या ज़रूरत है कि वो डिग इन करे, उसके सामने जो टीवी में चल रही है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, वो फेसबुक पे आ रही है, वो उसे ही हक समझने लग जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाया प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सो श्रीलंकन बोर्ड ने जो एक्ट किया, और आपको याद हो कि इससे पहले इंडिया ने हमला करवाया था श्रीलंकन टीम के ऊपर, लेकिन श्रीलंका फिर भी हमारे साथ खड़ा रहा, और आज भी वो जानता है कि पाकिस्तान जो है हमारा दोस्त मुल्क है, हमने खुशियां भी साथ गुजारी हैं और हम सख्ती में भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी दलील है कि वो एक छोटा सा रियासत जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त है, और इंडिया को बहुत तकलीफ है। उसकी वजह ये है कि श्रीलंका की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, आपकी जितनी मैरीटाइम रूट्स हैं वो सारे उसे टच करके लाइंस गुजरती हैं। सो इंडिया को बड़ी तकलीफ होती है, इंडिया डरे हुए हैं बेसिकली, और ये इनका खौफ है जो इनसे ये दहशतगर्दी करवा रहा है और ये तोड़ फोड़ करवा रहा है। हालांकि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की की बात की जाए। आपने तो सार्क को बर्बाद कर दिया, एक प्लेटफॉर्म मिला था। अगर वो इंटरकनेक्टिविटी होती, आपकी वो जो इनसिक्योरिटीज आपके हमसायों के ऊपर जो डोमिनेट करने की ख्वाहिश जो है वो ना होती, तो आज आप खुद सोचें कि खित्ते की जो लोग हैं वो कितना फायदा उठा रहे होते। लेकिन अलमिया है कि इंडिया एक अननेचुरल रियासत है। मैं बड़ी फ्रैंक बात करूंगा, तारीख उठा के देख लें, हिंदुस्तान आपको कभी भी यूनाइटेड नहीं मिलेगा। अशोका के ज़माने में मिल जाएगा, आपको अकबर के ज़माने में या औरंगजेब के ज़माने में मिल जाएगा, वैसे ये टूटा फूटा था। तो ये अब इन्होंने वो इनसिक्योरिटी अपने अवाम में डाली है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और उस इनसिक्योरिटी को कैश करके सियासत भी चला रहे हैं और अपने वजूद का जवाब जो है वो भी देना चाह रहे हैं। वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रूटफुल इनसाइट, और मैंने बहुत कुछ सीखा आज आपसे, यकीनन हमारी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू। आई रियली एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू एंड आई लुक अप टू यू फॉर ऑल दिस। वेल, इसी के साथ हम लोग आज का सेफ्टी स्पेक्ट्रम का जो हमारा प्रोग्राम है इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, और आप लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया जो आज ट्यून इन थे और जिन्होंने आज हमें सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद रही होगी ये पूरी ये जो डिस्कशन हुई है। तो इसी के साथ दिस इज हमाद एंड आई वाज विद सर मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साइनिंग ऑफ। कीप लिसनिंग टू यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2 वॉइस ऑफ यूएमटी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।